قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یوم عاشور پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت شہر شہر ماتمی جلوس۔ لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس رنگ محل پہنچ گیا۔ نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد عزادار مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ عزاداروں نے علامہ شہنشاہ نقوی کی امامت میں نماز ظہرین تبت سینٹر میں ادا کی۔ جلوس کے شرکاء ایم اے جناح روڈ سے آگے روانہ ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی جلوس میں شریک۔ کہا سندھ بھر میں 4000 سے زائد جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ امن و امان قائم رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ملک بھر میں سبیلوں، لنگر اور نیاز کا اہتمام۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں میں جگہ جگہ دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں سج گئیں۔ عزاداروں کی تواضع کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کا بھی اہتمام۔ کہیں منو حلیم بنی تو کہیں انواع اقسام کے پکوان تیار۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر نذر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دید میں۔ برصغیر میں تعزیہ داروں کی قدیم روایت آج بھی زندہ۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے تعزیے فن تعمیر کا شاہکار۔ استاد کا تعزیہ 1825 میں استاد پیر بخش چنیوٹی نے تیار کیا۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کردہ 5 منزلہ تعزیے میں متعدد محراب، جھروکے، گنبد اور مینار شامل۔ شاگرد کا تعزیہ 1944 میں استاد پیر بخش کے شاگرد الہی بخش نے تیار کیا۔ 7 منزلہ تعزیے کی تیاری میں ہاتھ کے ساتھ ساتھ مشینی کام بھی کیا گیا۔ استاد اور شاگرد کے تعزیے بناوٹ اور خوبصورتی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ مودی سرکار نے آپریشن سندور کی مانگ گزرنے کا اعتراف کر لیا۔ مارکہ حق میں رافیل طیاروں، S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی۔ شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزاز دینے کی ہزیمت چھپانے کی کوشش۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس، آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل۔ آدمپور ایئر بیس پر S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف۔ جدید ترین دفاعی نظام کی تباہی تسلیم کرنے کے مترادف۔ پاکستان نے اپنے بلبوتے پر بھارت کو بری طرح سے شکست دی۔ دشمن کے تمام دعوے مٹی میں ملا دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ اپنے عزم اور بہادری سے لڑی۔ ہمیں ترکیہ اور چین کی سفارتی حمایت حاصل تھی۔ بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کے جھوٹے بیانات سفارتی محاذ پر بھی مودی کی شکست کا نتیجہ ہیں۔ ہماری فتح واضح تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنا لوہا منوایا۔ بھارت کی سچ کو چھپانے کی ایک اور بھونڈی کوشش۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تک رسائی بلاک کر دی۔ بھارتی شہری رائٹرز تک رسائی نہ ہونے سے پریشان۔ مودی سرکار کی جانب سے رائٹرز کے ایکس اکاؤنٹ بلاک کرنے کی کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی۔ دکن کرونیکل کے مطابق مودی سرکار نے پاکستانی مواد بلاک کرنے کے بعد اب اپنے علاقوں میں بین الاقوامی میڈیا کو بھی سینسر کرنا شروع کر دیا ہے۔ مودی حکومت سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی میں ملوث۔ بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ برمنگھم میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت پر سوالات اٹھا دیے۔ اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیز سے خطرات کے باعث برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ برطانوی اخبار کے مطابق بھارت سکھ تحریک کو دبانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ، اعصابی زہر اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ کراچی میں گرنے والی عمارت 27 جانیں لے گئیں۔ جاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 9 بیاہتا جوڑے کی لاشیں بھی مل گئیں۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے 20 افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ملبہ ہٹانے کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا بھی اظہار افسوس، کہا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے رمناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہے۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل۔ راولپنڈی میں جلد تھل ایک ہو گیا۔ سرائے عالمگیر، گجرات، حافظ آباد،
نارووال اور بہاول نگر میں بھی بادل کھل کر برسے۔ کوہوٹا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال، محلہ چاہات میں کچے مکان کی چھت گر گئی، 3 سالہ بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ موسیٰ کھیل کی تحصیل کنگری میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے ہتھیے فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہیں آیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر بھی بمباری کی گئی۔ خوراک کے منتظر 9 فلسطینی جان سے گئے، 2 امدادی کارکن بھی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا الزام حماس پر لگا دیا۔ روس یوکرین جنگ میں شدت، یوکرین کا روس کی ایک اور ایئر بیس پر حملہ، علاقے میں گائیڈڈ بموں کا ذخیرہ تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ یوکرینی وزارت دفاع کے مطابق ایئر بیس پر کھڑے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ سپر پاور سیلاب کے سامنے بے بس، امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہر طرف تباہی، مختلف حادثات نے 50 سے زائد جانیں لے لی، درجنوں سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہونے سے نظام زندگی بری طرح سے مفلوج۔ سیلاب سے سب سے زیادہ سین اینسلو شہر متاثر ہوا ہے۔ ترکیہ میں اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن وسعت اختیار کر گیا، مزید 3 میئرز کو حراست میں لے لیا گیا۔ ادانا اور ادیامان کے میئرز بھٹا خوری کے الزامات پر گرفتار، انطالیہ کے میئر کو بھی سیاسی الزامات کی بنیاد پر دھر لیا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کا نام آج بھی دشمن کے لیے دہشت کی علامت ہے۔ دشمن کے 5 جنگی طیاروں کو تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بنانے والے پاک فضائیہ کے ہیرو کا 90واں یوم ولادت۔ ایئر کموڈور ایم عالم کا ایک مارکے میں 5 طیارے تباہ کرنے کا ریکارڈ آج تک ناقابل شکست ہے۔ ایم عالم نے 11 دنوں میں 9 دشمن طیاروں کو تباہ اور 2 طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ ایم عالم کو 1965 کی جنگ میں شاندار کارکردگی پر 2 بار ستارہ جرأت سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، کہا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے المناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہے۔ بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی، میری ہمدردیاں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ گلگت بلتستان میں شدید گرمی کی لہر، چلاس میں 28، بونجی میں 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چلاس میں گزشتہ روز درجہ حرارت 48.5 تک جا پہنچا۔ بونجی میں پارہ 46.1 ڈگری کو چھو گیا۔ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے بعد گلیشیئرز پگھلنے اور جھیلیں پھٹنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔